السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، خوش آمدید بقاس اسلامی اسٹوری کی حصہ 3 میں۔ اس سلسلے میں ہم نے ماتم کی تاریخ پڑھی۔ آج ہم کھولیں گے سب سے بڑا راز، وہ راز جس کی وجہ سے کربلا ہوئی۔ وہ راز ہے کوفہ کے 12,000 خط۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں محبت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات شروع ہوتی ہے 60 ہجری محرم سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے تھے۔ یزید نے خلافت سنبھالی تھی، زبردستی کے ساتھ مدینہ کے گورنر تھے ولید بن عتبہ۔ اس وقت یزید نے حکم بھیجا حسین سے بیعت لو۔ حسین نے بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا کسی قیمت پر، اس لیے وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ گئے۔ مکہ میں انہوں نے عبادت کی حج ادا کیا۔ ادھر کوفہ میں خبر پہنچی کہ حسین کو خط لکھیں۔ سب سے پہلا خط سلیمان بن سرد نے لکھا۔ وہ کوفہ کے بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے لکھا اے حسین آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر مصیب بن نجیبہ نے خط لکھا۔ دوسرا پھر رفع بن شداد نے تیسرا خط لکھا۔ پھر حبیب بن مزیرہ نے چوتھا خط لکھا۔ ہر خط میں ایک ہی بات لکھی تھی کہ اے حسین ہمارے پاس امام نہیں ہے۔ نعمان بن بشیر یزید کو گورنر ہے، کمزور، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ جان دیں گے۔ تاریخ طبری جلد 4 میں یہ واقعہ ہے۔ ابن اسیر کی الکامل میں بھی ذکر ہے۔ النصاب الشرف بلزاری میں تفسیر موجود ہے۔ کل ملا کر 12,000 خط پہنچے۔ 12,000 خط اونٹوں پر لاد کر بھیجے۔ ہر خط میں قسم کھائی گئی تھی حسین کی کہ ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا اور سوچا۔ وہ اللہ سے استغاثہ کرتے رہے کئی دن۔ انہوں نے صحابہ سے مشورہ بھی کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کوفہ والے وفا نہیں کریں گے۔ انہوں نے آپ کے والد کو بھی دھوکہ دیا، انہوں نے آپ کے بھائی کو بھی دھوکہ دیا۔ مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امت کی اصلاح سوچی۔ امام نے فرمایا اگر 1,000 بھی وفا کریں تو میں جاؤں گا حق کے لیے۔ اس لیے انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل حضرت عقیل کے بیٹے تھے۔ مسلم بن عقیل کوفہ بھیجا گیا تھا، وہ ان کے ساتھ خط بھیجا گیا تھا۔ خط میں لکھا تھا تم میرے نمائندے ہو، لوگوں کی بیعت چیک کرو اور مجھے بتاؤ۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے رجب 60 ہجری۔ ان کا استقبال بہت زبردست ہوا تھا۔ ہانی بن عروہ نے ان کے گھر میں رکھا تھا۔ مسلم نے مسجد کوفہ میں خطبہ دیا، لوگوں نے بیعت کی۔ مسلم کے ہاتھ پر پہلے دن 4,000 لوگ جمع ہوئے، دوسرے دن 8,000 لوگ جمع ہوئے، تیسرے دن 12,000 لوگ جمع ہو گئے۔ مسلم نے فوراً خط لکھا امام حسین کو اے چچا زاد آ جائیں، کوفہ حاضر ہے۔ یہاں 12,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، یہاں آپ کا انتظار ہو رہا ہے شدت سے۔ یہ خط شعبان 60 ہجری میں پہنچا مکہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر سجدہ شکر کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے لوگ وفادار ہیں، اب میں کوفہ کے لیے نکلتا ہوں۔ 8 ذی الحج 60 ہجری کو امام نکلے، وہ اپنے اہل بیت اور بہتر جانصاروں کے ساتھ۔ انہوں نے حج چھوڑ دیا اور عمرہ کر لیا کیونکہ کوفہ سے خط آیا تھا فوری۔ ادھر کوفہ میں حالات بدل گئے تھے۔ یزید نے نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت ظالم اور سخت تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ آتے ہی خوف پھیلایا۔ اس نے اعلان کیا جو مسلم کے ساتھ ہیں اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لوگ ڈر گئے اور مسلم کو چھوڑ گئے۔ 9 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے ایک عورت کا گھر بنا لی، مگر اس وقت عورت کے بیٹے نے خبر کر دی۔ عبید اللہ کے سپاہیوں نے مسلم کو گرفتار کر لیا۔ مسلم بن عقیل کو دار المراء کی چھت پر لے گئے۔
وہاں سے انہیں نیچے پھینک کر شہید کر دیا، ان کا سر کاٹ کر شام جدید کے پاس بھیجا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ جب امام حسین کو پتہ نہیں تھا، وہ اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف جا رہے۔ راستے میں لوگوں نے کہا واپس چلے جائیں، مگر امام نے فرمایا میں آگے جاؤں گا۔ 2 محرم کو امام کربلا پہنچے۔ حر بن یزید رہائی نے راستہ روک دیا، حر کے پاس 1000 سپاہی تھے۔ اس وقت امام نے پوچھا کوفہ کا کیا حال ہے؟ حر نے شرمندہ ہو کر سچ بتا دیا کہ مسلم شہید کر دیے گئے ہیں، کوفہ والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی رو پڑے۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر انہوں نے فرمایا موت سے بہتر ہے ذلت، ہم حق پر ہیں اور حق پر ڈٹ جائیں گے۔ کوفہ کے خط کا انجام افسوس۔ اب بات کرتے ہیں مسلم بن عقیل، بہادر صحابی تھے۔ وہ حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے اور امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ مسلم جب کوفہ پہنچے تو استقبال ہوا۔ ہانی بن عروہ نے اپنے گھر میں رکھا۔ ہانی بن عروہ قبیلہ مزاج کے سردار تھے، ان کا گھر بہت اور بڑا محفوظ تھا۔ مسلم نے اس مسجد کوفہ میں خطبہ دیا۔ انہوں نے امام حسین کو خط پڑھ کر سنایا۔ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، مسجد میں ایک ایک کر کے بیعت کرنے لگے۔ پہلے دن 4000 لوگوں نے بیعت کی، دوسرے دن بیعت کرنے والوں کی تعداد بڑھی، تیسرے دن 12000 لوگ جمع ہو گئے۔ مسلم نے خط لکھا امام حسین کو، فوراً خط میں لکھا اے حسین کوفہ تیار ہے، تلواریں میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ یہ خط شعبان میں مکہ پہنچ گیا تھا۔ ادھر یزید کو خبر پہنچی کوفہ کی۔ یزید نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو بلایا۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ اس وقت یزید نے کہا کوفہ جاؤ اور فساد ختم کرو۔ عبید اللہ بن زیاد نے بہت ظلم اور چلاک تھا، وہ رات کوفہ میں بیس بدل کر آیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا مسلم کہاں ہے؟ لوگ ڈر کے مارے کچھ نہ بتا سکے۔ عبید اللہ نے دارالمرا میں دربار لگایا۔ اس نے اعلان کیا جو مسلم کی مدد کرے گا اس کا گھر جلا دیا جائے گا، اس کے بچوں کو غلام بنا دیا جائے گا۔ یہ سن کر لوگ ڈر گئے، بہت زیادہ۔ جو کل بیعت کر رہے تھے آج بھاگ گئے۔ مسلم بن عقیل مسجد میں اکیلے رہ گئے، ان کے ساتھ صرف 30 لوگ بچے تھے۔ مسلم نے دیکھا سب لوگ انہیں چھوڑ کے وہ رات کے اندھیرے میں گلیوں میں نکلے، انہیں پانی مانگنا۔ ایک گھر سے انہوں نے ایک عورت نے پانی دیا اور اندر بیٹھایا۔ وہ عورت طاوہ نام کی نیک خاتون تھی، اس کا بیٹا عبید اللہ کا جاسوس تھا۔ بیٹے نے ماں سے پوچھا یہ اجنبی کون ہے؟ ماں نے منع کیا مگر بیٹا نہ مانا۔ بیٹے نے جا کر عبید اللہ کو خبر کر دی۔ عبید اللہ نے فوراً سپاہی بھیجے گھر پر۔ مسلم نے تلوار نکالی اور لڑنے لگے۔ انہوں نے کئی سپاہیوں کو زخمی کر دیا مگر تعداد زیادہ تھی اور مسلم اکیلے تھے۔ آخرکار انہیں گرفتار کر لیا گیا، ان کے ہاتھ باندھ کر دارالمرا لے گئے۔ عبید اللہ نے ان سے سخت سوال کیے۔ مسلم نے کہا میں حسین کا نمائندہ ہوں، میں حق کے لیے آیا ہوں کوفہ میں۔ عبید اللہ نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اسے چھت پر لے جا کر پھینک دو۔ مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جایا گیا۔ انہوں نے آخری وصیت کی سپاہی سے کہ میرا قرض ادا کر دینا اور جنازہ پڑھانا۔ پھر انہیں نیچے پھینک کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا، سر اور لاش دونوں کو شام بھیجا گیا۔ تاریخ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ 60 ہجری مسلم بن عقیل شہید ہو گئے کوفہ میں۔ ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے مسلم کو پناہ دی تھی۔ عبید اللہ نے کوفہ میں خوف کی حکومت قائم کی اور اعلان کر دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے۔ جب امام حسین کو ابھی خبر نہیں تھی، وہ اپنے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں فرزاق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ فرزاق نے کہا کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اللہ بہتر کرے گا۔ وہ آگے بڑھتے رہے اللہ پر بھروسہ کر کے۔
انہیں نہیں پتہ تھا کہ کوفہ میں کیا ہوا۔ یہ تھا کوفہ کا خط کا پہلا دھوکہ۔ 12,000 نے وعدہ کیا اور توڑ دیا۔ ایک مسلم اکیلے رہ گئے اور امام شہید ہو گئے۔ اس دن کو کبھی نہیں بھولے گیا۔ اب امام حسین کا قافلہ سفر میں ہے۔ وہ مکہ سے نکل کر عراق کی طرف جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ اہل بیت اور بہتر جانثار تھے۔ رستے میں انہیں کئی لوگوں نے روکا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا واپس چلے جائیں۔ ابو سعید خدری نے بھی یہی نصیحت کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی منع کیا، مگر امام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب میں نبی کریم نے فرمایا حسین تم شہید ہو جاؤ گے اللہ کی راہ میں۔ امام نے فرمایا موت حق ہے اور میں جاؤں گا۔ یہ سفر اللہ کے لیے ہے، رک نہیں سکتا۔ راستے میں امام کو خط ملے کوفہ سے، مگر وہ پرانے خط سے مسلم سے پہلے کے۔ امام کو ابھی تک پتہ نہیں تھا مسلم کی شہادت۔ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھ رہے۔ 2 محرم 60 ہجری کا دن تھا۔ حر بن جدید ریائی نے راستہ روک لیا۔ حر کے ساتھ 1000 جدیدی سپاہی تھے۔ حر نے کہا آپ کوفہ نہیں جانے دیں گے؟ امام نے پوچھا حر کوفہ کا کیا حال ہے؟ اور نظریں جھکا کر سچ بتایا کہ مسلم عقیل شہید کر دیے گئے، کوفہ والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ سن کر امام کے ساتھی رونے لگے۔ علی اکبر نے کہا بابا اب کیا کریں؟ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا موت سے بہتر ہے ذلت کی زندگی۔ حر نے کہا میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، آپ دائیں بائیں چلے جائیں، کوفہ کی طرف نہ جائیں۔ امام نے فرمایا نہیں، ہم کربلا میں رکیں گے، یہاں اللہ نے ہمیں شہادت دینی ہے۔ 2 محرم کو خیمے کربلا میں لگ گئے۔ جگہ کا نام کربلا تھا اور بلا تھا۔ امام نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نانا نے فرمایا تھا حسین یہاں شہید ہوں گے۔ 3 محرم کو عمر بن سعد آیا، اس کے ساتھ 4000 کا لشکر تھا۔ عمر بن سعد کوفہ کا گورنر بننا چاہتا تھا، اس لیے وہ جنگ کے لیے تیار تھا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، فرات کے پانی روک دیا گیا۔ ظلم سے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے تھے۔ علی اصغر 6 ماہ کے بھی پیاسے تھے۔ 9 محرم کی رات امام نے سب کو جمع کیا۔ انہوں نے فرمایا اندھیرا ہے، تم چلے جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں آج کی رات۔ مگر سب نے کہا حسین ہم نہیں جائیں گے۔ عباس نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ علی اکبر نے کہا ہم آپ پر جان دیں گے۔ خواتین نے کہا ہم آپ کے ساتھ مریں گے۔ یہ وفات تھی جو کہ کوفہ والوں میں نہیں تھی۔ 10 محرم عاشوراء کا دن آ گیا۔ صبح فجر کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے علی اصغر میدان میں گئے، بہادری سے وہ بھی شہید ہو گئے باپ کے سامنے۔ پھر قاسم بن حسن میدان میں گئے، وہ بھی شہید ہو گئے کم عمری میں۔ پھر عباس علمدار پانی لینے گئے فرات کے کنارے پر، وہاں ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ 6 ماہ کے علی اصغر تیر سے شہید ہوئے۔ وہ امام کی گود میں پانی مانگ رہے تھے۔ آخر میں امام حسین خود میدان میں اترے۔ وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ان کے جسم پر زخم ہی زخم تھے۔ وہ اکیلے تھے، 30,000 کے مقابلے میں۔ عصر کے وقت انہیں شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے بعد خواتین کو قیدی بنا لیا گیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا خطبہ دیا۔ انہوں نے کوفہ اور شام میں حق بولا اور یزید کے دربار میں سچ کہا۔ کوفہ کا خط کا انجام یہی تھا۔ 12,000 نے وعدہ کیا اور مکر گئے۔ ایک مسلم نے وفا کی اور شہید ہو گئے۔ 75 نے وفا کی اور کربلا میں سو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے کوفہ کا خط کا راز۔ وعدہ کرنا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ امام نے ہمیں وفا کا سبق دیا۔ انہوں نے کہا حق پر ڈٹ جاؤ ہمیشہ۔ آج ہم سے کوئی وعدہ کرے تو سوچے کیا ہم کوفہ والے تو نہیں بن رہے، کیا ہم بھی موقع پر ساتھ چھوڑ دیں گے، یا ہم حسینی بن کر وفا کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو حسینی بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں وعدہ خلافی سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا حصہ 3 کوفہ کا خط کا راز۔ اگلے حصے میں شہادت کے بعد واقعہ۔ اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر کریں۔
سبسکرائب کرنا مت بھولیں کہ وقاص اسلامی آفیشیل چینل کو آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں محبت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔